الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت، اللہ کی مہربانی سے ہم اس کلاس میں پھر سے شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آسان قرآن. عام طور پر میں یہ شروع میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا. یہ صرف زبانی نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ احسان ہے جو اس دور میں بھی اللہ تعالی ہمیں جمع کر رہا ہے، ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم قرآن کے سامنے قرآن کو کھول کے پڑھنے والے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ ہی کی عنایت ہے کہ ہم یہ اس مقام پر ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت مشکل اور سخت دور ہے، یقین جانیں. آج کے دور میں قرآن کھولنا بہت بڑا کام ہے. اللہ یہ کہ کچھ لوگ ریگولر تلاوت کرتے ہیں تو وہ کچھ اوقات انہوں نے مقرر کیے، لیکن عام روٹین میں انسان کو اس قدر الجھا دیا گیا ہے، معاشی معاملات، دیگر مصروفیات، اور خاص طور پر انفارمیشن ایج جسے ہم کہتے ہیں، اس میں معلومات کی بھرمار اتنی ہو گئی ہے کہ تجسس بھی ختم ہو گیا. ہماری کوششیں بعد میں آتی ہیں، چیزیں پہلے سامنے آ جاتی ہیں. تو لوگوں کو اتنی چیزوں میں الجھا دیا ہے، خاص طور پر موبائل پہ جو چیزوں کو مصروفیات کا مشغولیات کا معاملہ کر دیا ہے، تو قرآن بہت دور کی چیز ہو گئی ہمارے لیے کہ ہم اس کو اسپیشلی کھولیں. اللہ یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے، اللہ یہ کہ جس کو اللہ عنایت دے اپنی طرف سے، اس پر شفقت کرے کہ وہ اس قرآن کے پڑھنے والے بنے. تو میں اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جمع کیا اور ظاہرہ مطالعہ کر کے آئے ہیں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. تو ہم آسان قرآن مطالعہ کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ آسان طریقے سے ہم پڑھیں. اور شروعات سے ہم نے ابتدا میں بڑے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے اور اب ماشاءاللہ روانی کی طرف آ گئے. جیسے میں نے بتایا تھا، کوئی مشکل ہو پچھلے اسباق کا مطالعہ کرنا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. چلے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. سورہ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور ہم اس کے ایگزیکٹلی درمیان تک پہنچ گئے ہیں. ابتدائی 4 رکوعات پڑھ چکے، 10 رکوعات، پھر ہم نے پڑھے بنی اسرائیل کی 4 شیٹ کو تفصیلاً ہم نے مطالعہ کیا. پھر اگلے 4 رکوعات جس کو ہم نے کہا کہ یہ شفٹنگ ہے، ایک سے امامت لے کر دوسرے کو امامت دی جا رہی ہے. یہ 2 امتیں ہیں، اسی لیے اس کو صورت امتین بھی کہا جاتا ہے. یہ 2 امتوں کا تذکرہ ہے. سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، جن کی 4 شیٹ کے بعد ان کے بعد فرد جرم عائد کیا اور ان کو معزول کیا گیا. یہ پچھلے 2 رکوعات میں، بلکہ اس سے قبل 2 رکوعات میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد اگلے 2 رکوعات میں ہم نے یہ شروع کیا کہ جو موجودہ امت مسلمہ ہے اس کو ہم نے سمجھ لیں بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ان کا سب کچھ ظاہر ہے. جب کوئی امت بنتی ہے تو اس کو کوئی زمین یا لینڈ ملتا ہے. اس ظاہر ہے اگر آج کے دور میں دیکھیں تو اس ملک کا ایک جھنڈا ہوگا، ایک آئین ہوگا، ایک خطہ زمین ہوگا، اور کچھ اصول و قواعد ہوں گے، طریقہ کار ہوں گے، معیشت دیگر چیزیں ہوں گی. ایسے ہی جیسی تبدیلی کا معاملہ آیا تو قبلے کی منتقلی، قبلے کے شفٹ ہونا بتا دیا کہ اصل قبلہ یہ ہے، اس کی طرف رخ کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ان کے ساتھ موجود ہے، تو ان کی پیروی کرنا. اب ظاہر ہے آگے یہی باتیں آئیں گی. آج کے رکوع میں جو ہم پڑھیں گے اب اس کا تسلسل ہے. قبلے کے بعد اب جو ہے بتایا جائے گا. در حقیقت قبلہ شفٹ نہیں ہوا، اب تم کو ایک ذمہ داری دی گئی. جو ہم نے 143 آیت پڑھی تھی نا، اس میں وہاں یہ بتا دیا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لیکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر اب تم گواہ بنو گے، اب تم لنک بن گئے ہو. اب وہ تو امت ہو جس کو امامت دے دی گئی ہے. نبوت کا جو سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے، اب تم جو ہے آگے دنیا کو اس چیز کو پہنچاؤ گے. اور یہی منتقل ہوتے ہوتے صحابہ کرام سے آج ہم تک یہ ذمہ داری پہنچ گئی ہے. تو اب اس رکوع کو، جو کہ اس پیسج کا آخری رکوع ہے، چوتھا رکوع ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے
آخری جو حصہ ہے اس سورہ البقرہ کا، جو کہ 22 رکوعات پر مشتمل ہے، اس میں آپ دیکھیں گے شریعت بھی ہے، تربیت بھی ہے، کہیں کہیں وارننگز بھی ملیں گی۔ جو چیزیں بگڑ چکی تھی ان کو ترتیب دے کر بتا دیا گیا کہ اصل شریعت یہ ہے، عبادات کا اصل طریقہ یہ ہے، کہ یہ چیزیں ہمیں ملیں گی، انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو آج کی جو مطالعہ آیات ہے، آیت نمبر 148 سے 152، 18واں رکوع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ لفظ بلفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اس میں ہم نے پڑھا رکوع میں کہ قبلے کی منتقلی کے حوالے سے بات ہوئی نا، ڈائریکشن اپنا جو فزیکل ڈائریکشن ہے اس کو موڑ لو، کس کی طرف؟ مسجد الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ تو وہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِكُلِّ، وا کے معنی اور، لی کے معنی کے لیے، کلن، اچھا کلن کا ترجمہ عام طور پر ہر سے کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ترجمہ تمام بھی ہوتا ہے، تو تمام کے لیے یا ہر ایک کے لیے، یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ وجہتن، اچھا وجہتن ہم نے دو الفاظ پڑھے تھے پہلے، قبلہ اور شطر، یہ دو الفاظ پڑھے تھے رخ کے لیے، ڈائریکشن کے لیے۔ آج لفظ آیا وجہہ، تو اس کا کیا ترجمہ ہے وجہتن کا؟ اس کا اگر ہم دیکھیں، الوجہ، کسی چیز کا وہ حصہ جو سب سے پہلے سامنے آئے، مطلب کوئی چیز ہے اس کی جو چیز سب سے زیادہ نمایاں اور سامنے آئے اس کو وجہ کہتے ہیں عربی میں۔ اسی طرح وجہن چہرے کو کہتے ہیں انسان کے جسم میں، کیونکہ سب سے پہلا نمایاں طور پہ جو چیز سامنے آتی ہے اس کو وجہن کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے چہرہ انسان کی پہچان ہے نا، تو اسی لیے پوری ذات کے لیے بھی وجہن بولا جاتا ہے، ایون کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو بھی تمثیل آتی ہے کہ ہاتھ یا چہرہ، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کہا وجہ، اپنی ذات کے لیے۔ تو انسان کے جو چہرہ ہے اس کو وجہ کہا جاتا ہے، لیکن پوری ذات کے لیے بھی، کہ کسی شخصیت کے بارے میں اپنے آپ کو جھکا دینا، تو اپنے چہرے کو جھکا دینے کا جملہ وہاں ملتا ہے، پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح الوجہ کے معنی جاہ و مرتبہ بھی ہے۔ اب دیکھیں ملتے جلتے الفاظ ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں جاہ و جلال، عزت، مرتبہ، اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے، یہی لفظ ہے، اسی سے ہی بنا ہے، واو جیم ہا سے ہی بنا ہے، تو عزت کو بھی کہتے ہیں۔ اس لیے وجیحہ، الوجیحہ، وجیح صاحب جا، جس کو مطلب جا ہو، جس کو وجاہت ہم اردو میں کہتے ہیں نا، بہادری، اس چیز کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ مزید یہ کہ اب چونکہ یہ تو اس کے بنیادی معنی تھے، اردو میں اور بھی الفاظ ہیں جس سے بڑے ملتے جلتے ہیں۔ وجہن کے معنی مقصد بھی ہوتے ہیں، پرپس جیسے ہم کہتے ہیں، اور مطلب یعنی کہ آبجیکٹ، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، یہ بھی اس کو وجہ کہتے ہیں عربی میں۔ یہ اردو کا ہی لفظ ہے، آپ سمجھ لیں کہ اردو کے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، راستہ جو مقصد تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا جائے، یعنی کہ کورس جس بات پہ چلا جائے اس کو بھی وجہن کہا جاتا ہے۔ سمت، ڈائریکشن کو بھی، کہ بھئی میرا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے میں اس رخ جا رہا ہوں، اس کا مطلب اسٹڈی کا اگر ہم کوئی ڈائریکشن بناتے ہیں، ایم بناتے ہیں، تو اس کو بھی وجہن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں وجہ الامر، کسی بات کے مقصد اور اس کے صحیح رخ کو کہتے ہیں، وہی میں نے بات کی کہ ہم کوئی زندگی میں مقصد متعین کرتے ہیں تو کسی کام کے مقصد کو وجہ الامر کہتے ہیں۔ اسی طرح جہتن یا وجہتن، یہ بھی یہی معنی رکھتا ہے، سمت، مقصد، وجہ، سبب، اس طرح کے معنی یہ نکلتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں متوجہ، یہ وہی لفظ ہے، وہ مقام جس کی طرف کوئی جا رہا ہو، متوجہ ہو، تو ہم کوئی سامنے ہوتا ہے نا، کسی کی طرف متوجہ ہونا، ہم نے اپنا ڈائریکشن اس کی طرف کر لیا، اس کو سن رہے ہیں، یہ بھی متوجہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ ہے وجہتن، وجہتن یعنی کہ ڈائریکشن۔ اب اس کے معنی وہ جو پچھلے دو قبلہ یا شطرہ آیا، وہ فزیکل ڈائریکشن کی بات ہو رہی تھی، یہاں کیا بتا رہا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، سب کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک یونیورسل کلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا قرآن، ہم کہتے، میں بلکہ شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس سے بات ہو رہی ہے، مخاطب کون ہے، جب نازل ہو رہے تھے ان کے ساتھ اس وقت کون لوگ موجود تھے، کس اہرا کی بات ہے۔ کبھی کبھار قرآن اس کو یونیورسل کلام کی طرح پیش کر رہا ہوتا ہے،
تو یہاں پر بات یونیورسل طور پہ بات آ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی نہیں، اکثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو کہ مطلب اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی وہ ہوگا، تو اس کا انداز مختلف سا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی انداز ہے، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے۔ ہوا مولیہا، ہوا وہ، اس کی ہم تفصیل جانتے ہیں کہ ہوا، ہما، ہم، پورے ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں۔ مولیہا، مولی میم پیش جب آ جاتا ہے تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ والا، کرنے والا، یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، ولا، ولی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رخ کو کہتے ہیں، منہ موڑنے کو کہتے ہیں۔ ہاں، اس کی طرف، اب جس کی وجہ ہے، مطلب جس جہت کی طرف ہے، اسی کی طرف ڈائریکشن اپنی کرتا ہے۔ لیکن آپ کیا بات بتائیے؟ پس، فاستبقو، ہم کہتے ہیں سبقت لے جانا، یہ وہی لفظ ہے۔ فاستبقو، تم سبقت لے جاؤ۔ اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو، کہ اصل چیز وہ کسی فزیکل ڈائریکشن کی نہیں ہے، اصل چیز ہے جس ڈائریکشن، اب جو تم نے رخ کر لیا دین اسلام کی طرف، اب ان ظاہری چیزوں پہ نہیں جاؤ، خارجی چیزیں اصل نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور ہمیں وہ کرنا ہے، اور ہماری وحدانیت کا وہ اظہار ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اپنے دل کو بھی اس طرف مائل کر دو، اور اصل جو مقابلے کا میدان ہے، جو تمہیں کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا، پس تم سب سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ میں ترجمے کو بڑھاتا ہوں، الخیرات، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بلائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں، یہ عام ترجمہ ہے۔ آئینہ ماں، آئینہ یہ بھی ایک ظرف کے طور پر آتا ہے، سوال کے اعتبار سے، جہاں کہیں، ماں بھی، آئینہ ماں، جہاں کہیں بھی، تکونو، تم سب ہوگے۔ اچھا، کانا یکونو، کانا ہے، یکونو ہوتا ہے، ہوگا، یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ تکونو، تم سب ہو جاؤ، تا کا مطلب تم، واو الف جمع کے لیے سب، کون وہی لفظ آ گیا، تکون تم سب ہو جاؤ گے، یا تم سب ہوگے۔ یاتی، یاتی کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آنا، آیا، وہ آتا ہے، یاتی وہ آتا ہے، بھی آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ لائے گا۔ اب کون لائے گا؟ اللہ تعالیٰ خود موجود ہے، تو یہ یا کا ترجمہ نہیں ہو رہا، اللہ کا لفظ موجود ہے۔ بیکم، تمہارے لیے یا تم کو، اللہ، اللہ، وہ تمہیں لے آئے گا، اللہ، جمیعاً، اکٹھا، اکٹھا کر دے گا تمہیں، تم سب کو جمع کر دے گا۔ یعنی کہ اصل چیز ہے دین میں، تم اب آگے جو ہے، ظاہر ہے اس دین کو پھیلنا تھا، مختلف جگہوں پہ جانا تھا، لیکن ہم سب کا ڈائریکشن ایک ہے، یہی ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے، اجتماعیت ہے ہماری، تو اس اجتماعیت کو اللہ جمع کر دے گا۔ اچھا، یہ اس دور میں شاید آیت ویسے سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ہم مسلم کے نام پر ایک ہیں، ہمارا مرکز ایک ہے، ہم جمع ہیں، تو یہی بات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اچھا یہ جو جملات ہیں، ان اللہ علی کل شیء، یہ اسی کی توثیق ہے، کہ یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کر دے گا، اور ہو گیا آج۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی پر، کل شیء، ہر چیز، ہر چیز پر، اللہ کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے، مستقل قادر ہے۔ ومن حیث، اور جہاں سے، ومن حیث، اور جہاں سے، خرجت، خرج تھا، آپ نکلیں۔ اچھا، تا کے معنی ہوتے ہیں آپ یا تو، اب یہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ظاہر ہے پوری امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو خطاب کیا ہے۔ اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور جہاں سے آپ نکلیں، یعنی کہ مدینہ سے باہر بھی نکلیں آپ، ظاہر ہے اس وقت مدینہ، آج کے دور میں بھی اگر اس آیت کو لیں تو ہم کہیں بھی جائیں، فولو، فولی، پس پھیر لیں، یعنی کہ جب نماز کا وقت ہو تو پھیر لیں، اپنا ڈائریکشن کیا کریں؟ وجہ کا، اپنا رخ، یا اپنا، وہی لفظ ہے، اپنا چہرہ، وجہ کا، اپنا رخ، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، اب دیکھیں، مسجد الحرام یہاں دور ہے، سامنے نہیں ہے، تو شطرہ کا لفظ آ گیا، تو شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، اس رخ کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، للحق کو، یقیناً حق ہے، لام اضافی لگ گیا، اس کا ترجمہ تاکید کے طور پر آتا ہے، یقیناً، لازماً، حق ہے، من ربک، من معنی سے، رب، رب کا کے معنی تیرے، آپ کے، آپ کے رب کی طرف سے، یہ حق ہے، یہی سچ ہے،
یہی دین ہے۔ وم اللہ، اور نہیں ہے اللہ، وا کے معنی اور، ماں کے معنی نہیں، اللہ اللہ، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، غافل نہیں ہے اللہ، اما دو الفاظ ہیں ان اور ماں، ان معنی سے، ماں معنی جو، تو عام ترجمہ کرتے ہیں اما اس سے جو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تاکہ معنی تم، واؤن جمع کے لیے سب، عمل درمیان میں ہے۔ یہ روٹ ورڈ اس طرح ہی ہم دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں، یہ چونکہ رنگوں میں آسان ہے، لیکن آپ عام طور پہ جب ایک رنگ میں دیکھیں گے تو اسی طرح آپ بریک اپ کر کے ترجمے کی پہچان کرتے ہیں۔ میں نے بتایا نا ابتدا کو، یہ جو اضافی حروف ہیں ان کو اگر ہم نے پہچان لیا، روٹ ورڈ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، سابقہ اسواق میں تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اما تعملون، تم سب کرتے ہو، یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے اللہ کی طرف، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ پھر جو ہے اس بات کو دہرایا جا رہا ہے ایک طرح سے کہہ لیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ جہاں کہیں سے نکلیں، یعنی کہ مدینہ میں ہو، مدینہ سے باہر ہو، یا کسی اپنے ملک میں ہو، اپنے ملک سے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، اپنا رخ، شطر شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، یہ وہی جملہ ہے ایگزیکٹلی۔ وحیثما، اور جہاں کہیں بھی، کن تم ہو، یعنی کہ تم کہیں پر بھی ہو، فولو پس تم سب موڑ لو یا پھیر لو، دیکھیں واللہ وہی لفظ آیا، ولی پھیرنا، موڑنا، رخ کرنا، فولو فولو تم سب موڑ لو، پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف، بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب جو اصول ہے، جو قاعدہ ہے، وہ کیا دیا جا رہا ہے؟ اب امت کو ڈائریکشن مل گئی ہے، امت کو ایک سمجھ لیں مرکز مل چکا ہے۔ اب یہ بار بار تاکید سے بات کی جا رہی ہے، اس وقت ظاہر ہے ایک ہی علاقہ تھا مدینہ جس کی طرف رخ کرنا تھا، لیکن آج ہم دیکھیں یہ ہر ملک میں، ہم کہیں پر بھی ہیں تو ہمیں یہ تاکید سے کہا گیا کہ ہمارا ڈائریکشن قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ لِأَنْ لا، لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، یہاں ترجمہ کیا گیا اس لیے، ان یہ دو الفاظ ہے نا، اصل میں تین ہے، لی ان لا، ان نون یہاں پر گر گیا ہے تخفیف کی وجہ سے، تو لام سے ملنے کی وجہ سے، تو ملا کے پڑھتے ہیں لی اللہ، نون کی آواز یہاں پر ایک طرح سے نہیں آ رہی، کیونکہ آواز ساؤنڈز پہ چلتا ہے نا، میں نے یہ بتایا تھا ساؤنڈز ہیں، لِأَن لا ہم کہیں گے، نون کہیں گے بھی تو واضح نہیں ہوگا، لِأَن لا، ان کے معنی کے، لا کے معنی نہیں، اس لیے کہ، اچھا یہ جب کہ آ گیا تو یکونو، یکونو کا ترجمہ ہم نے کیا سمجھا تھا؟ وہ کرتے ہیں، کریں گے، لیکن کہ جو ہے ایک شرط کا اسلوب پیدا کر رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ ہو، مطلب ہوں گے نہیں، ہو، یوں ترجمہ ہو گیا، اس لیے کہ نہ ہو، للناس لوگوں کی طرف، یعنی کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو یا لوگوں کے پاس، علیکم تم پر، حجتن، علی مانے پر، کم مانے تم یا تمہارے، اچھا علی جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلاف، الا آتا ہے تو فیور میں، الا اپوزٹ میں، یہ عام طور پر ایک اسلوب ہے، اس کو سمجھیے گا، جب توبہ کا لفظ آئے گا نا، توبہ الا، توبو الیہ، یا توبہ اتوبہ، تابہ یا توبو، الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، توبو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جب ہم پہ متوجہ ہوتے ہیں تو الا کا استعمال ہوتا ہے، جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو الا کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ فیور اور اگینسٹ یہ دونوں الفاظ آتے ہیں اس طرح۔ علیکم حجتن، اب حجت یہ لفظ ہے، اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، چونکہ یہ کنفیوزنگ ہے، اس کو تو ہم تھوڑا سا تفصیل کر لیتے ہیں۔ الحج کے اصل معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، بعض علماء لغت نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی بعظمت شے کا قصد کرنا، یا کسی طرف جانے کا ارادہ کرنا اور کثرت سے کرنا، اس چیز کو الحج کہتے ہیں، اسی لیے بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے قصد کو حجن کہا جاتا ہے۔ ہم جو حج کہتے ہیں نا، اس کا اصل معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا، لیکن اب عظمت والی بات آ گئی تو حج جو ہے خانہ کعبہ کی طرح، حج بیت اللہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
اچھا، الحجہ زیر کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ ایک سال کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ قرآن کریم میں ہے یہ لفظ، آگے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ الحجو کے معنی روکنا بھی آتا ہے، اصل میں بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ وہ قصد ہوتا ہے کسی چیز میں پختگی ہو جائے تو وہ اس کی دلیل کے طور پہ روکنے کے معنوں میں آتا ہے، وہ بھی لفظ آ رہا ہے حجتن، یہی میں نے جب بات کی نا دلیل، حجتن اس بات کو کہتے ہیں جو جس کے موقف کی قصد کر کے، مطلب پختگی کے ساتھ جب پیش کی جائے تو وہ دلیل کے طور پہ ہوتی ہے۔ اب روکنے کا بھی مفہوم ایک پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ دلیل، وہ بات جو مخالف ہو جائے ایک طرح سے، جو کہ روکنے کی بات ہو، کوئی مضبوط بات ہو، اس کو حجتن کہتے ہیں۔ اسی طرح حاجتن، حاجت ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دل میں کسی چیز کا قصد کر لینا یا کسی چیز کی طلب، اس کو حاجت کہتے ہیں۔ ہماری ضروریات جس ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس کا یہی ترجمہ ہے۔ الا الذین، اللہ کے معنی سوائے، مگر، الذین ان کے، وہ لوگ جنہوں نے، ان کے جن، ظلموا ظلم کیا، سب نے، ظلموا واو الف جمع کے لیے سب نے، منہم ان میں سے۔ اچھا، اب یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے یہ کام کریں گے، اصل میں حجت تمام ہو جائے گی، ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ جو چیز حقیقت میں تھی ان کو بھی پتہ تھی، یعنی کہ تورات میں یہ بات واضح تھی کہ یہ جو امت ہوگی، جو نبی آئے گا، اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، ان کو یہ بات معلوم تھی۔ اب جب تمہارا ڈائریکشن اصل رخ کی طرف آ گیا تو وہ اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی، اب وہ نہیں کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں اس رخ پہ لیا۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں اس پہ تنگ کریں گے، تمہیں خوفزدہ کریں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا۔ وہ ظالم ہیں جو کہ ان میں سے ہوں گے، تو تمہارے لیے مسائل کھڑے کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا، تو نہ، تخشوہم، خشیت، خشیت کو ہم جانتے ہیں خوف، ڈر، اس طرح کے معنی میں تھا، تاکہ معنی تم، واؤ یہاں پہ اصل میں واؤ نون تھا تو جمع سب کے لیے آتا ہے، نون گر گیا چونکہ ایک اور ضمیر آ گئی، ہم ان سے، اب یہ واؤ جو ہے سب کے لیے جمع ہے، ہم ان سے کے لیے جمع ہے، تم مت ڈرو ان سے، فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخشونی، وا اور اخشو، مجھ سے ڈرو تم سب، نی، یہ نون کا اضافہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، یہ وہ والا نون ہے، تو وقایا کہتے ہیں انہوں نے، یا جو ہے کہ میں، میرا، مجھ، اس طرح کے ترجمے پیدا کرتا ہے۔ وخشونی، تم سب ڈرو مجھ سے، والے والے اتما، وا کے معنی اور، لی کے معنی تاکہ، اتما میں پورا کر دوں، اچھا، یتما وہ پورا کر دے، تتما تم پورا کر دو، نتما ہم پورا کر دیں، اتما میں پورا کر دوں، نعمتی نعمت میری یعنی کہ اپنی، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم سب، تہتدون ہدایت پا جاؤ، درمیان میں ہم نے پڑھ لیا ہدایت ہے، وَأَنُّن جمع کے لیے تا، تم سب۔ اب یہ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اصل جو خوف ہے مجھ سے ہونا چاہیے، جو میرے احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی مت کرنا۔ اب جو قبلے کے ڈائریکشن تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دی گئی، ہمیں یہ آیت آگے پر ملے گی، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو میں نے مکمل کر دیا، وہ اتممت نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، پورا کر دی اپنی نعمت کو، وہ دین کی تکمیل، تو دین کی تکمیل کی خوشخبری یہاں دے دی گئی کہ جو دین کو مکمل ہونا تھا اس کے لیے تم بطور امت سلیکٹ ہو چکے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس دین کی تکمیل کے لیے، جن کا انتخاب ہوا ہے اس کے امتی اب تم ہو، یا وہ بشارت دی جا رہی ہے۔ اب یہ جو ہے ایک بڑی بڑی ذمہ داری بھی ہے اور انعام بھی ہے، یا ظاہر ہے جب انعام ملتا ہے، کوئی کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو ایک بوجھ بھی ہوتا ہے نا، تو ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تمہیں، تاکہ تم ہدایت پہ، صحیح راستے پر آ جاؤ، یعنی کہ ہدایت پر آ جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے سپورٹ میں ہوگا، ہمیں راستہ دکھا رہا ہوگا، ہمیں وہ ہدایت پر چلانا چاہ رہا ہے، اس نے وہ نعمت عطا کر دی ہے، وہ ہمیں لے کے بھی چلے گا۔
تو امت کو ایک خوشخبری مل گئی. اب یہاں پہ وہ شفٹ ہو گیا. اب جو ذمہ داری، اب تو تاج ہے نا جو امامت کا، وہ پہنا دیا گیا اس امت کو. آگے اس بات کی مزید وضاحت آ گئی. اور اب یہاں پر جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ہم نے پڑھی تھی نا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس خانہ کعبہ کو میں تعمیر کر رہا ہوں. یہاں پر انہی میں سے کوئی رسول اٹھا جو تیری آیات کی ان پہ تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اب اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر بتا رہے کہ وہ جو دعا تھی، اب ہزاروں سال پہلے وہ دعا تھی، اب اس کو جب پورا کیا جا رہا ہے تو لفظ استعمال ہے کما، جیسا کہ، جیسے کہ ابھی کی بات ہو. اتنا پرفیکٹ انداز قرآن کا کہ اس بات سے کیسے کنیکٹ کیا. کما، جیسا کہ، ارسلنا، بھیجا ہم نے، جو دعا کے بدلے میں نا، تو اس کا بتایا جا رہا ہے ارسلنا، ہم نے بھیج دیا، فی کم، تم میں، فی مانے میں، کم تم میں، رسولن ایک رسول، من کم تم ہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ اس دین کو فالو کرتا ہے. اس کے ڈیپتھ معنی ہم سمجھ بھی چکے ہیں، مزید انشاءاللہ آئندہ کبھی سمجھیں گے. یتلو علیکم، تم پر تلاوت کرے، آیاتنا، ہماری آیاتیں، آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، الکتاب، قوانین یا شریعت یا کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، ما لم، ما جو، لم نہیں، تکونو. اچھا تکونو کا اب دیکھیں ترجمہ. تکونو کرتا ہے، کرے گا، یوں ترجمہ ہے نا، سوری، ہوں گے یا ہوتا ہے، ہوں گے، یہ دو ترجمے ہوتے ہیں. لیکن لم آ جائے تو وہ صیغہ بھلے مضارع کا ہو، مطلب حال اور مستقبل کا ہو، لیکن لم سے ترجمہ ماضی میں چلا جاتا ہے. اب ہے کا یا ہوگے کا ترجمہ ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ تھا. جمع میں ہے تو تھے. جو نہیں تھے، تعلمون، تم سب جانتے، جو تم سب نہیں جانتے تھے وہ تمہیں سکھائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے موجود ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے. جو نبی ہے، جس کے انتخاب ہو چکا ہے، جس رسول کے بارے میں دعا تھی، وہ آ چکے ہیں. اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ تمہیں، تمہارے دل و دماغ کو پاک کرے گا، وہ تمہیں قوانین سکھائے گا اور حکمت دے گا، اور تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. اب جب بھی کبھی کام کوئی شروع کرتے ہیں نا، ہم ہوتے ہیں ہمیں یہ کام تو نہیں آتا، تو کمپنی کہتی ہے صبر کرو، سٹارٹ لو، ٹریننگ بھی ہم دیں گے. تو یہ وہ ٹریننگ کا مرحلہ بھی مل رہا ہے. یہی بات میں نے ہدایت پہ کی تھی. اچھا یہاں کیا بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ؟ اگر دیکھیں اس دعا کو، اس کی ترتیب ہم بہرحال پڑھ چکے ہیں مضامین قرآن میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو یتلو علیہم آیاتی، پہلی دفعہ وہ پہلا جملہ یہ تھا. پھر تھا وہ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا. پھر وہ یزکیہم آ رہا تھا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اب چونکہ ضرورت، میں نے کہا تھا نا ترتیب کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدلا ہے. وہ یزکیکم، وہ تمہیں پاک کرے گا. جب تک تلاوت کے بعد دل و دماغ پاک نہ ہو، یعنی کہ دین دل میں نہ اتر جائے، اس کو دل سے قبول نہ کیا جائے، دل و دماغ پاک نہ ہو، تو کوئی بھی قانون ایکسیپٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز آپ کر نہیں پاؤ گے. اب یہی چیز آگے ملے گی مثال، بلکہ ہم منافقین کا کچھ حصہ پڑھ چکے کہ ان کا کردار کیا تھا. وہ بھی علم، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تربیت کی ہے، وہ بھی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل میں بات نہیں اتری تھی. تو اس لیے اب دیکھیں جہاد، جنگ کے موقع پر وہ ایک طرف ہو گئے، وہ قوانین سے خوفزدہ تھے، وہ حکمت والے معاملات ان میں نہیں تھے. اصل چیز ضرورت کیا ہے؟ زکی، تزکیہ کرنا، دل و دماغ کو پاک کرنا. یہ ہوگا تو آگے کی چیزیں آسان ہوں گی. ایک بچے کو بھی ہم جب تک اس کے دل میں بات اچھی طرح نہ بٹھا دیں، اس سے بات منوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی. پھر آگے بات کی ہے فَاسْقُرُونِی، پس یہ وہ یونیورسل انداز آ گیا. فَاسْقُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، ذکر کرو، مجھے یاد رکھو. بہتر ترجمہ یہ ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہو یہ سوچ لیا کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. کوئی بھی
गुनाह से पहले अगर हम ये याद रहे ना कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह को याद रखें, तो गुनाह ही नहीं होगा। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, ये उसूल है। तुम मुझे याद करोगे, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जितना हम अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, अल्लाह उससे बढ़कर आएगा। हदीस में इसके काफी डिटेल है, कई हदीस है। एक हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस बारे में, याद करने के बारे में ये फरमाते हैं कि जब बंदा मुझे याद करता है दिल में, तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अल्लाह भी याद करता है। फिर जब वो किसी महफिल में मुझे याद करता है, मैं उससे बढ़कर अच्छी महफिल में याद करता हूँ, इनके फरिश्तों की महफिल में। तो ये टू एक जो है ना ताल्लुक है। हम अल्लाह को याद रखेंगे हर मामले में, तो अल्लाह हमारे काम भी सुधार देगा। हमें हमें याद रखने का मतलब क्या है? हर मसले का हल भी अता करेगा, मुश्किलात में सब्र भी अता करेगा। आगे इसी चीज को जोड़ते हुए, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो। अच्छा, शुक्र अभी हमने खोला नहीं है, इस लफ्ज को इंशाल्लाह खोलेंगे। शुक्र के माने होते हैं कदरदानी करना। ये लफ्ज अल्लाह के लिए भी आया। शाकिर अल्लाह का नाम है, अल्लाह कदरदान है। अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं, अब अगर हम उसकी कदर करें तो हम शुक्र कर रहे हैं। जबानी हम करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख लगा के कई कई शुक्र अदा कर रहे होते हैं। लेकिन शुक्र ये है, जो सलाहियत दी है उसका सही इस्तेमाल हमने किया, ये है शुक्र। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी, उनकी कदर की, ये है शुक्र। अगर ये हम नहीं करते तो हम शुक्र नहीं कर रहे। इसलिए हम कुफरान नेमत एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब यही होता है, जो नेमत दी उसकी नाशुक्री की हमने। और यही लफ्ज आगे आ रहा है, वाला, और ना, तकफुरून, तुम सब मेरी नाशुक्री ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सबक का अख्ताम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसेज भी मुकम्मल हुआ। एग्जैक्टली सूरह अल बकरा को हमने तकसीम, जो आधे पे हम पहुंच चुके हैं, अगला हिस्सा हम बाकी है। अच्छा, एक दो अल्फाज है, मैं दरमियान में ब्रेक नहीं किया। कतबा, ये कतबा, उसने लिखा, ये लिखने से लफ्ज है ना। मैंने एक तर्जुमा किया था कानून, ये बताने के लिए। उसने लिखा, कतबा। अच्छा, कुतिबा, लिख दिया गया, जाबता। इसी तरह किताबुन, लिखी हुई चीज, इसी से कानून है। जो चीज लिख दी जाए, ज़ाहिर है तब्दील नहीं होती। आप कोई किताब मिटा सकते हैं? नहीं, वो हो चुका, लिख दिया गया, तो इस चीज को किताबुन कहा जाता है। इसीलिए इसके माने कानून भी होते हैं। जैसे इंग्लिश में भी बुक के माने लॉ होते हैं, और कायदा कानून हम कह रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम किताब का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अल हिकमा एक लफ्ज है, हा काफ मीम, इसकी पूरी डिटेल है, वो मैं शेयर कर दूंगा। मुख्तसर हम समझते हैं, हुक्मुन, फैसला, दानाई। हकमुन, हकमुन, फैसला करना। और हिकमतुन, दानाई। इसमें फैसला और दानाई दोनों शामिल होते हैं। जो फैसला करने की ताकत रखता हो और समझ रखता हो, उसको हाकिम कहते हैं। ऐसे ही सारे अल्फाज बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा यहाँ लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा मुकम्मल हुआ। वक्त कम है, तेजी से तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। और इनमें से हर एक ने अपने लिए किबले की एक सिमत मुकर्रर कर रखी है, और वो उसी की रुख करता है। इसलिए कि तुम लोग इन्हें छोड़ दो, नेकियों की राह में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहां भी होगे, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लेगा। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इन्हें छोड़ो है पैगंबर, और सफर में भी हमेशा जहां से निकलो, नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हरामी की तरफ करो। और इसमें शुबा नहीं है कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है। वो याद रखो, जो कुछ तुम लोग करते हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। एक मरतबा फिर सुन लो कि सफर में भी हमेशा जहां से निकलो, नमाज के लिए अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ कर लो। और आम हालात में भी तुम लोग जहां कहीं हो, अपने रुख इसी मस्जिद की तरफ करो, इसलिए कि इन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, इनमें से जो जालिम है, उनकी जबान तो कोई चीज बंद नहीं कर सकती। सो तुम इनसे ना डरो, बल्कि मुझसे डरो। वो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इसलिए कि तुम सही रास्ता पालो। चुनाचा यही मकसद है, मकासद हैं जिनके लिए हमने एक रसूल तुम में से तुम्हारे अंदर भेजा, और जो हमारी आयतें तुम्हें सुनाता है, और तुम्हें तुम्हारा तज़किया करता है, और इसलिए कि तुम्हें कानून और हिकमत की तालीम देता है, और इस तरह वो चीजें तुम्हें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद करो, या मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और मेरे शुक्रगुजार बनकर रहो, मेरी नाशुक्री ना करो।
الحمدللہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔